اگر ہم اپنی بات کی دلیل قرآن اور حدیث اور سنت سے لے کے آئیں گے اور اسی کو اپنی اتھارٹی مانیں گے تو ہمارا کام ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس میں نئی نئی باتیں پیدا کر دیں اور اپنے اپنے حصے کا ایک حزب اٹھا لیا، اپنے اپنے حصے کا ایک جو کچھ ہمارے پاس ہے ٹکڑا اس پہ لے کے ہم نے کہا نہیں ہمارے والے حصے کا ہی ہاتھی مکمل ہے، تو جیسے اندھوں نے ہاتھی کو دیکھا تو جس نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑی اس نے کہا ہاتھی پیل پائے کی طرح ہے، جس نے سونڈ پکڑی اس نے کہا یہ اژدہے کی طرح ہے، جس کا ہاتھ دانت پہ گیا اس نے کہا یہ تلوار کی طرح ہے. تو ہم بھی اندھوں کی طرح پورے اسلام کی بجائے ادخلوا فی السلم کافہ کی بجائے کل حزب بما لدیہم فرحون کی تفسیر بن جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو. میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسی شخص کو نصیحت نہ کرو دین کی جب تک رات کو تہجد کے ٹائم پہ تم نے اس کی ہدایت کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا نہیں کی ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں فلانا فرقہ غلط ہے، فلانی سوچ غلط ہے، تو بھائی کلمہ گو کی الدین النصیحہ کے تحت جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کے لیے رات کو تنہائی میں اللہ کے سامنے ان کے لیے روئیں تو صحیح. اگر یہ خیر خواہی کی نیت لیے بغیر بات کر رہے ہیں تو اپنے نفس کو مضبوط کر رہے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، تکبر کا شکار ہو جائیں گے. اور علم کے تکبر سے بڑا کوئی تکبر نہیں ہے. اسی علم کے تکبر نے شیطان کو شیطان الرجیم بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری بات کلمے کا احترام. ایک عالم ہے، بڑے عالم ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہماری پرائیویٹ کنورسیشن تھی. میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو عبداللہ بن ابی کا جنازہ تھا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مناقب عمر رضی اللہ عنہ میں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کی رائے سے اللہ کی رائے جو تھی وہ متفق تھی. میں نے کہا حضرت یہ تو ایک پہلو ہے دیکھنے کا، ذرا اس پہ غور کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا قرآن کی کم سمجھ تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم والی آیت کے موجود ہوتے ہوئے بھی آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے؟ اور آپ کو میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کا رول صرف اتنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا اور اس نے عمر کو چنا اس کام کے لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک اظہار ہو جائے تو پورے جو لوگ موجود ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نسیان میں، کسی بھول میں، کسی ذہول میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا، جانتے بوجھتے پڑھا ہے. اور کیا فرمایا کہ 70 دفعہ بنا کر کہا نا تو میں 71 دفعہ اس کے لیے کروں گا. اور پھر کیسا نظام بنایا میرے اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا اس کو دیا گیا اور اس کے منہ میں لعاب مبارک بھی ڈالا گیا. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہ کرتا اور لعاب بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا اور وہ رب کریم جس نے انسان کی کیا کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی قرآن اس کے پاس محفوظ تھا کہ وہ اس کا اپنا کلام ہے، اس نے وہ آیت جو اس کے بعد اتاری وہ پہلے نہیں اتاری کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے رہنمائی بن جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فلا تقم علی قبرہ ولا یا ان کے فلا تصلی علیہم والی جو حکم ہے وہ پہلے فرما دیتا تو یہ سارا واقعہ روح پذیر ہی نہ ہوتا. تو عبداللہ بن ابی کے جنازے پہ اپنے محبوب کو کھڑا ہونے دینے کی اجازت جس رب نے دی، اس رب کی حکمت بھی یہی تھی کہ اپنے محبوب کے اس عمل سے یہ سمجھیں کہ کسی کو خام خواہ منافق مت کہیں. اور جس شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمے کا ہمارے دل میں کتنا احترام ہونا چاہیے. صاحب سر النبی حذیفہ بن یمان کو جتنا علم تھا منافقین کا، کیا انہوں نے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست عام لوگوں کو دے دی؟ حذیفہ کو جو فہرست دی میری نظر میں اس کی حکمت یہ تھی کہ کسی مشورے میں یا کہیں امیر بناتے ہوئے میرے بعد جو خلفاء ہیں وہ کسی منافق کو بڑی ذمہ داری نہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا اس کے بعد منافق کا، لیکن اس کے لیے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ منافق ہے اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. کسی ایک کی روایت میرے نالج میں تو نہیں ہے، اگر کوئی علم رکھتے ہیں تو مجھے اضافہ کر دیں کہ کسی کے بارے میں کہو کہ یہ منافق ہے اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. حکم آنے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایوائڈ ضرور کیا، لیکن اعلان کر کے نہیں کیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، یہ مر گئے ہیں تو ان کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا.
تو کسی منافق کو بھی اس کے کلمے کی وجہ سے یہ احترام دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے نفاق کا اعلان نہیں کیا. تو یہاں ہم دین کی خدمت کرنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے کہ اس کی اور ہماری سمجھ میں فرق ہو جائے، تو ہم کفر کے فتوے اور ایک ایک شخص کے لیے نہیں، پورے گروہوں کے لیے نکال دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو پھر اسی انتشار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی اور ہم غیروں کے محتاج ہو گئے.